ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ انسان صبح فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد قوم ایکٹیو ہو کر کے اپنا کردار ادا کرے. ہم دنیا کے اندر ایسی اقوام کو دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب شمار کیے جاتے ہیں ان کے لوگ چست ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح جہاں بچے جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں تو دیگر لوگ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے شعبوں کو آباد کر دیتے ہیں. وہ ایک آیت کریمہ ہے نا، هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین میں آباد تو کر دیا ہے اور تم اسے آباد کرو. اس آیت کریمہ کا ایک مطلب تفسیری ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے. تو وہ لوگ اس کا مطلب عملی نمونہ پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب پوری سوسائٹی جو ہے نا ایکٹیو ہو کر کے اپنا کام کرتی ہے اور جو کام کرنے کا وقت ہے اس پر کام کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس معاملہ ہے. رات حضرت ہماری آباد ہوتی ہے اور دن برباد ہوتا ہے. مطلب بہت سے لوگوں کا دن شروع ہی میرے خیال میں 2 یا 3 بجے کے بعد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برکتیں نہیں ملتی ہیں. اس پر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نا مجموعی طور پر شاید اس نفسیات کا شکار ہو گئی کہ کام مجبوری میں کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی کیا کروں، پڑھوں گا نہیں تو کیسے چلے گا، مجبوری میں وہ پڑھ رہا ہے. یعنی ابا کاروبار کر رہے ہیں، کیوں بھائی یار اگر کام نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا. ہم اپنے کاموں کو انجوائے نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی. ہم ہمیشہ ہر چیز کو مجبوری میں لے کے جاتے ہیں. کمال بات بول رہے ہو یار، بہت بڑی کمال بات. سستی کے نا کئی ریزنز ہوتے ہیں. وقتی اور عارضی سستی وہ سراؤنڈنگ، ماحول، کیفیات ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ مرض اتنا مہلک ہو چکا ہے کہ دائمی سستی کا لوگ شکار ہیں. اچھا دائمی سستی کس طور پہ؟ سب سے پہلے اس میں قصوروار ہوتے ہیں ماں باپ. ماں باپ اپنی اولادوں کو اتنا پیمپرنگ کرتے ہیں کہ وہ بچے بچپن سے ہی عادی نہیں ہو پاتے. اللہ تعالیٰ بچوں کو ایکٹیو پیدا فرماتا ہے. یہ یعنی وہ ابھی چل پھر نہیں سکتے لیکن پی پاؤں ہاتھ پاؤں ہلنا جلنا، یہ وہ ان کے کیلوریز جو ان کے لیول کے وہ برن ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم پکڑ کے ان کو روک رہے ہوتے ہیں، ادھر نہ گھس جائے ادھر نہ گھس جائے. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے الیکٹرک کے ساکٹ سے اپنے بچے کو بچانا ہے تو پہلے ہی آپ پلان کر لیتے، ساکٹ تھوڑا اوپر کر کے لگا لیتے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے فلور سے بچہ نیچے گر سکتا ہے، اس کا کوئی اور کاؤشن رکھیں. اس بچے کو اس کی نیچر سے دور نہ کریں. یہ جو ابتدا ہے بچے کو روکنے کی، تو وہ اس کی باڈی پھر رکنے کی عادی ہو جاتی ہے. پھر نمبر 2، ہماری باڈی عادی ہوتی ہے سختیوں کی. فرش پہ وہ سو جائے گا، لیکن جب وہ بیڈ کا عادی ہو گیا اب فرش پہ لیٹنا اس کے لیے محال ہو جائے گا. اب کیا ہوا کہ ہر چیز ان بچوں کو تیار ان کے سامنے ملی. ان کو اپنے کپڑے استری نہیں کرنے ماسیوں نے کر دیے، ان کو اپنے جوتے پالش نہیں کرنے وہاں پہلے سے ہو کے تیار ملے ہوئے، سب کچھ ملتا گیا. وہ ہیبٹ بلڈ اپ ہوتے اس لیول تک پہنچی کہ جو بیچ میں ابھی کہہ رہے تھے کہ مطلب آدمی کو پیاس لگ رہی ہے، دل ہو رہا ہے پانی پیے، سامنے کولر رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یار پانی اٹھ کے جانا پڑے گا، دیکھا پانی لانا. یہ حال ہوا ہوا. اور پھر وہ 2 باتیں سنا دے تو حق بنتا ہے کہ بھائی تو اٹھ کے جا، پانی پی کے آ جا. اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے اپنی چادر کیا ہے یوں تھوڑی سی کر کے سیدھی کر لیجیے. اچھا سستی کے ریزنز میں ایک تو وہی ہمارے جو اوور آل نشو و نما ہے نا، جو ہمارا ایک لائف سائیکل ہے، روٹین لائف ہے، وہ ہمیں سست بناتی ہے. دوسرا ہماری غذائیں، آپ دیکھیں تو اسے چربی کا لیول کیا. اب تو پہلے شاید دمبے اور بکروں کی چربی ہوتی ہوگی، اب جو چربی ہے وہ تو کیمیکل کی چربی ہے. برگروں کے اندر اور مایونیز اور وہ کیمیکل، پیچھے انگریڈینٹس دیکھیں تو وہ آ کر رگوں کے اندر خون کو روک دیں گے. تو پھر وہ خون ہلے گا، جو یہ موٹی موٹی تھپیاں نکلیں چربیوں کی، آدمی کہاں ایکٹیو ہو پائے گا. ہر کوئی کرشمے کے انتظار میں، میرے ساتھ کوئی کرشمہ ہو جائے. جس طرح بنی اسرائیل تھے، ان کو انتظار تھا کہ شاید ہم ویسے فرعون سے نجات نہیں پا سکتے، کوئی آ جائے. اور وہ مایوسی کی زندگیاں گزار رہے تھے، ان میں کوئی امنگ ہی نہیں تھی. امنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ہلاتی ہے، جلاتی ہے، کرواتی ہے، اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے. یہاں پہ جب امنگیں ہی مر جائے نا تو آدمی پھر دیسی مرغی کے بجائے برائلر مرغی بن جاتا ہے. جس بندے کے پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ سست ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سستی آپ کو کئی مہلک امراض میں مبتلا کرتی ہے. کئی لوگ نشہ اس وجہ سے انہیں لگ گیا کہ وہ سست لوگ تھے. تو یہ جو چیز ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس میں لوگوں کا حصہ ہے، اور آپ پر واجب ہے کہ آپ اس صلاحیت کو استعمال کر کے لوگوں تک ان کا حصہ پہنچائیں، ورنہ آپ خائن ہیں.
چونکہ وہ گاڈ گفٹڈ آپ کو دی گئی ہے، تو اس میں لوگوں کا حصہ تھا، آپ نے سستی کی وجہ سے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا. ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں اوور تھنکنگ، یہ بھی ایک سستی کا سبب بنتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی زندگی خوشحال گزر رہی ہے، 10 سال بعد کیا ہوگا وینو؟ ابھی سے اس کے ذہن میں کیا ہے، مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے بچوں کی شادی کے لیے. اب وہ اس پہ سوچ رہا ہے، سوچتے 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 پہلے آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے گزرے، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے وہ سستی میں چلا گیا. بیٹھے 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 اس کی باڈی جو ہے وہ جیم ہو گئی. اب وہ اوور تھنکنگ اس کی نیچر بنتی چلی گئی. نیچر بننے کے نتیجے میں جب وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے تب وہ سستی کا شکار ہوتا ہے. تو اب ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نا اس پر خوش رہو. جو گزر گیا اسے آپ واپس نہیں لا سکتے، جو کل ہے اسے آپ آج نہیں بنا سکتے. آج آپ کا ہے لیکن وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، لمحہ لمحہ کر کے گزر رہا ہے. تو حال میں آپ جینا سیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود بدل جائے گی.